حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، 6 دسمبر کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. بابری مسجد تاریخی نقطہ نظر سے اس پہ بہت اچھی روشنی محترم مولانا انیس احمد فلاحی مدنی صاحب نے ڈالی ہے، اور آپ کے سامنے اس کی پوری تاریخ آ گئی ہے. قانونی طور سے مسلمانان ہند نے بابری مسجد کی حفاظت کے لیے جو ان کے بس میں تھا وہ کوشش کی، اور ضلع عدالت سے لے کر ہائی کورٹ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک یہ لڑائی جاری رہی. آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کا عدالتی سسٹم ہے تو وہ انہی 3 مراحل سے گزرتا ہے. کوئی معاملہ ہو تو پہلے وہ ضلع کی سطح پہ جو عدالت ہے اس میں زیر بحث آتا ہے، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور آخری جو عدالت ہے ملک کی سطح پر وہ سپریم کورٹ ہے. تو یہ مقدمہ اصلاً شروع ہوا 1949 میں 22-23 دسمبر کی درمیانی رات میں، جب وہاں چوری سے مورتی رکھی گئی. FIR درج ہوئی. FIR بھی ڈیوٹی پہ جو ہندو کانسٹیبل تھا اس نے درج کیا کہ رات میں یہاں اس طریقے سے مورتی رکھی گئی. اگر انصاف سے کام لیا جاتا تو اسی وقت یہ آرڈر ہو جاتا کہ ان مورتیوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے جو غیر قانونی طور سے رکھ دی گئی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. مسجد پہ تالا لگا دیا گیا، اور عدالت کی طرف سے ریسیور بیٹھا دیا گیا. ریسیور وہ ہوتا ہے جو دیکھ بھال کے لیے عدالت متعین کرتی ہے جسے. تو وہاں عام لوگوں کے جانے پہ پابندی لگا دی گئی. ریسیور بیٹھا دیا گیا تاکہ ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے جو مورتی رکھی گئی ہے اس کی دیکھ بھال وہ کرتا رہے. معاملہ چلتا رہا. بعد میں سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نام پہ تحریکیں شروع ہو گئی. تالا کھلوانے کی تحریک چلائی گئی، اور 1 فروری 1986 کو عدالت نے اس کا تالا کھلوانے کا آرڈر دے دیا اور ہندوؤں کو عام پوجا پاٹ کی اجازت دے دی. 49 سے نماز پہ پابندی لگا دی گئی. ریسیور بیٹھا دیا گیا، پھر تالا کھولا گیا تو ہندوؤں کو وہاں پوجا پاٹ کی اجازت دے دی گئی. آگے پھر آپ جانتے ہیں وہاں شیلا نیاس بھی ہوا، اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس میں کانگریس بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی. سنگھ پریوار تو تحریک چلا ہی رہا تھا. بوٹا سنگھ کا ذکر آیا ہے. بوٹا سنگھ تو کانگریس کے وزیر داخلہ تھے، اور یہ مسئلہ اٹھا
تو مرکز میں بھی کانگریس کی حکومت تھی اور اسٹیٹ میں بھی کانگریس کی حکومت تھی۔ 1949 میں جہاں سے شروعات ہوئی ہے مورتیاں رکھنے کی، تو اس وقت اگر کانگریس کی یہ دونوں سرکاریں چاہتی تو مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا۔ مسئلہ دیکھیے بنیادی طور سے کیا تھا، ملکیت کا جو مقدمہ ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ٹائٹل سوٹ۔ کسی زمین کے بارے میں، کسی مقام کے بارے میں اگر دو فریقوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، دونوں دعویٰ کریں کہ یہ جگہ ہماری ہے، تو یہ جو ہے ملکیت کا مقدمہ ہوتا ہے۔ عدالت میں دونوں کو اپنے ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں، کیا دستاویزات ہیں، کس بنیاد پر آپ کا دعویٰ ہے۔ تو ہندو فریق مولانا نے بھی بتایا کہ شروع میں ملکیت کا ان کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں تھا، وہ وہاں پوجا کی اجازت چاہتے تھے، درشن کی اجازت چاہتے تھے، لیکن بعد میں وہاں ملکیت کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ان کی طرف سے۔ مسلمانوں نے قانونی لحاظ سے مضبوط پیروی کی شروع سے، اس میں جمیعت العلماء کی پیروی بھی رہی، سنی سینٹرل جو وقف بورڈ ہے جو بنیادی فریق ہے، اس لیے کہ جو مسجد وقف ہوتی ہے تو اس کا متولی جو ہے وقف بورڈ ہوتا ہے، تو شروع سے وہ اس میں فریق رہے، اس کی پیروی کرتے رہے۔ بعد میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنی، اس کی طرف سے بھی پیروی ہوئی۔ مشہور وکیل تھے، مرحوم ہو گئے ظفر جیلانی صاحب، وہ اس کیس کے پیروکاروں میں بہت نمایاں رول ادا کرنے والے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جس کا اصلاً دائرہ کار الگ ہے، وہ پرسنل لا کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن بابری مسجد کے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی اس کی پیروی کریں گے، تو باقاعدہ بورڈ نے بھی اس کی پیروی کا سلسلہ شروع کیا، اور اس طرح سے قانونی طور سے مسلمانوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ اپنا موقف رکھا، اور قانونی لحاظ سے یہ اطمینان تھا کہ ہماری ملکیت کا ثبوت اتنا پختہ ہے کہ عدالت اس کو نظر انداز نہیں کر پائے گی۔ وہ مسجد صدیوں سے تھی، 1528 سے مسجد تھی وہ، اور صاف ستھری جگہ پہ بنی تھی، کسی متنازع جگہ پہ نہیں بنی تھی، نہ کوئی غصب کی ہوئی جگہ تھی، تو تمام دستاویزات اور ثبوت سب مسلمانوں کے حق میں تھے۔ ملکیت کے مقدمے کو جیتنے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں سب مسلمانوں کے پاس تھیں، تو اس لیے وہ مطمئن تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ ایک فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا 2010 میں، 30 ستمبر 2010، الہ آباد ہائی کورٹ کی جو لکھنؤ بینچ ہے وہاں مقدمہ چل رہا تھا، اور فیصلہ 30 ستمبر 2010 کو آیا۔ اس فیصلے میں کیا تھا؟ اس فیصلے میں بابری مسجد کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بابری مسجد میں آپ نے تصویر میں دیکھا 3 گنبد ہیں، ایک درمیانی ہے، 2 کنارے ہیں۔ تو ایک تو فریق تھا نرموہی اکھاڑا، ہندوؤں کی طرف سے جو لڑ رہا تھا، اور دوسری طرف مسلمان تھے۔ عدالت نے کیا کیا کہ اس میں ایک تیسرا فریق بھی بنا دیا، اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ بھائی نرموہی اکھاڑا، سنی سینٹرل وقف بورڈ، یہ 2 فریق ہیں، ملکیت کا مقدمہ چل رہا۔ تیسرا فریق کسے بنایا؟ رام للا براجمان، وہ جو مورتی وہاں رکھی ہوئی ہے یا رکھی گئی تھی اس وقت، اس کو ایک فریق بنا دیا، اس کو ایک پارٹی بنا دیا۔ ایک گنبد
निर्मोही अखाड़ा को दे दिया, दरमियानी गुंबद राम लला विराजमान को दे दिया और एक गुंबद मुस्लिम फरीक को दे दिया। ये तो अजीबोगरीब बात है। दो फरीक हैं, आप अगर इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि दोनों के पास सबूत है तो आधा आधा फैसला कर सकते हैं, या इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक फरीक के पास सबूत है दूसरे के पास नहीं है तो जिसका सबूत है उसके हक में फैसला करें। राम लला विराजमान वो भी एक पार्टी है और 1/3 उनके हक में। तो ये फैसला जब आया तो किसी ने इसको तस्लीम नहीं किया, न हिंदुओं के लिए काबिल कबूल था न मुसलमानों के लिए। तो उसके खिलाफ जाहिर है कि अपील हो गई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में होती, तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब वहाँ समाअत होती रही, वहाँ बड़े बड़े वकला मुसलमानों की तरफ से रखे गए। जमीयतुल उलमा ने भी पैरवी की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी पैरवी की, और इस तरीके से काफ़ी तवील समाअतों के बाद जो फैसला आया वो 9 नवंबर 2019 को आखिरी फैसला आया। गगोई चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उन्होंने वो फैसला सुनाया। सबूत तो सब मुसलमानों के हक में थे, अदालत उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। इसलिए उस फैसले में ये भी लिखा हुआ है कि कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएगी। ये भी लिखा हुआ है कि कई सौ साल तक यहाँ नमाज होती रही। सन 49 दिसंबर सन 49 तक नमाज यहाँ होती रही। ये भी लिखा हुआ है कि 6 दिसंबर को गलत तरीके से इस मस्जिद को शहीद किया गया, इसको मुनहदिम किया गया। अच्छा, जिस दिन फैसला आ रहा था, लाइव आ रहा था, पूरे मुल्क में लोग उसे सुन रहे थे। चीफ जस्टिस साहब फैसला सुना रहे हैं। मैं इत्तेफाक से बॉम्बे में था, मैं मोबाइल पे जो है देख रहा था, सुन रहा था, तो बड़ा हौसला हो रहा था कि फैसला हमारे हक में होगा। बातें सब आ रही थी हमारे हक में कि कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनी है, कई सौ साल तक यहाँ नमाज होती रही है, इसको शहीद करना गलत है, ये सब चीज़ें आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि फैसला जो है वो हमारे हक में आएगा। लेकिन आखिर में सूरत हाल बदल गई। आखिर में उन्होंने क्या किया, आईन हिंद में मखसूस दफ़ा है जिसको मखसूस हालात में इस्तेमाल किया जाता है कि हक़ाइक़ से हटकर, सबूतों से हटकर कोई फ़ैसला दिया जा सकता है अगर कोई बहुत बड़ी मुल्क की मसलहत हो। ये अख्तियार अदालत को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये अख्तियार है कि किसी मसले में वो सबूतों से हट के भी फ़ैसला कर सकता है अगर मुल्क का उसमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो उन्होंने बुनियाद क्या बनाया? बुनियाद ये बनाया कि अगरचे सबूत मुसलमानों के हक़ में है, मस्जिद के हक़ में है, लेकिन अगर ये फ़ैसला कर दिया जाए तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी और बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो जाएगा। नक़्ज़ अमन का अंदेशा है, हालात जो है वो काबू से बाहर हो जाएंगे, हिंदू इसे तस्लीम नहीं करेंगे, जन भावना वो भड़क जाएगी। इसलिए वो फैसला जो है वो मंदिर के हक़ में, हिंदू फरीक के हक़ में उन्होंने किया और आस्था वगैरह का भी उसमें ज़िक्र आया। जाहिर है कि मसला तो मिल्कियत का है और मिल्कियत का मुकदमा आस्था की बुनियाद पे नहीं हल होता है, वो सबूत की बुनियाद पर होता है। तो ये जो फैसला हुआ, जाहिर है कि उसमें हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया और
بینچ نے یہ چیز بھی محسوس کی کہ زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کہا، 5 ایکڑ زمین ایودھیا کی حدود میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے دے دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ہندو فریق حق پر ہے اور فیصلہ ان کے حق میں ہونا چاہیے، تو 5 ایکڑ کس لیے دے رہے ہیں؟ اگر ہماری چیز نہیں ہے، چیز ان کی ہے، زمین ان کی ہے، تو ان کو دے دیجیے۔ یہ 5 ایکڑ زمین کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حق تسلیم کر رہے ہیں۔ اندر سے جو ضمیر ہے وہ کچوکے لگا رہا ہے کہ چیز تو مسلمانوں کی ہے اور آپ دے رہے ہیں ہندوؤں کو، تو 5 ایکڑ زمین کی بات ہے۔ اور مسلمانوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہ تو ہم مسجد کو بیچ سکتے ہیں، نہ اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں، نہ اس سے دستبردار ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ 5 ایکڑ زمین ہم نہیں لیں گے۔ ہمیں تو مسجد سے مطلب ہے، مسجد جہاں ہے وہ ہمیشہ مسجد رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کو قبول کر لیا، وہاں مسجد بنانے کی تیاری بھی کر رہے، لیکن عام مسلمان اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہاں کوئی مسجد اس زمین میں بنی بھی تو کوئی خوددار مسلمان وہاں نماز نہیں پڑھے۔ تو یہ جو پورا فیصلہ ہے اس کا اگر جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس میں انصاف کو نظر انداز کیا گیا اور انصاف کا خون کیا گیا، اور یہ بات انصاف پسند غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس فیصلے کے خلاف بہت سے آرٹیکلس آئے غیر مسلموں کی طرف سے، تجزیہ کیا انہوں نے اس بنیاد پر کہ ٹائٹل سوٹ کا فیصلہ ہوتا کیسے ہے اور اس میں کیا تماشا کیا گیا ہے، دنیا کیا کہے گی کہ سب سے بڑی عدالت اور اس طرح سے فیصلہ کر رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس چیف جسٹس نے فیصلہ کیا، فیصلے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ریٹائرمنٹ تھا، ریٹائر ہوئے، راجیہ سبھا میں پہنچ گئے۔ تو یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے فیصلہ ہوا اور اس میں حقائق کو اور انصاف کو نظر انداز کیا گیا۔ اسی سے متعلق، بابری مسجد سے متعلق ایک اور جو کیس چل رہا تھا، سن 92 میں 6 دسمبر کو جب مسجد شہید کی گئی تو اس پر کیس ہوا، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھے اس کے خلاف یہ کارروائی ہوئی، تو فوراً اس پر کیس قائم ہوا۔ بابری مسجد کی شہادت کے ذمہ دار کون لوگ ہیں، بہت سے لوگ اس میں ملزم بنائے گئے، اڈوانی وغیرہ سب اس میں ملزم تھے۔ وہ کیس چلا اور کمیشن بھی بنایا گیا، جس کمیشن نے محنت کر کے پوری اپنی رپورٹ پیش کی اور جو لوگ قصوروار تھے ان کی نشاندہی کی، اور کیس چلتا رہا، اور بعد میں آخر میں جا کر کے جتنے لوگ ہیں سب کو بری کر دیا گیا۔ یہ کتنے عجیب و غریب بات ہے کہ دن دہاڑے سب کے سامنے میڈیا میں تمام چیزیں ریکارڈ ہوئی کہ مسجد کو شہید کیا گیا، سپریم کورٹ کی ہدایات کو نظر انداز کیا گیا۔ ان سب چیزوں کے باوجود جو لوگ ذمہ دار تھے، جتنے ملزم تھے، سب کو بری قرار دے دیا، کسی کو سزا نہیں۔ یہ بھی جو ہے عدالت کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب فیصلہ ہے۔ تو اس طریقے سے قانونی طور سے مسلمانوں نے جتنا ممکن تھا مسجد کو بچانے کے لیے کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ عدالت نے انصاف سے کام نہیں لیا، تمام ثبوت مسلمانوں نے پیش کیے اور مضبوطی کے ساتھ پیش کیے۔ بس یہ شہید ہو گئی، وہاں مندر بن رہا ہے، لیکن یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ جب مسجد بنتی ہے تو مسجد ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ عمارت کے بدلنے سے صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ مسجد قیامت تک کے لیے مسجد ہے، مسجد تھی، مسجد رہے گی،
اور اس بات کی کوشش ہوتی رہے گی کہ اس کی جو سابقہ حیثیت ہے پھر سے وہ بحال ہو اور وہاں اللہ کا گھر بنے۔ ہمارے بس میں جو کچھ ہے، مسلمانوں کے بس میں جو کچھ ہے وہ کرتے رہیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں، جو اپنا موقف ہے وہ رکھیں گے، جتنے امکانات ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ ہم اس کو نہ بھول سکتے ہیں، نہ اس کی بازیابی کے دعوے سے دستبردار ہو سکتے۔ یہ کوشش ہمیں کرنی ہے اور کرتے رہیں گے۔ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تبدیلی رونما ہوگی۔ مسجد آیا صوفیہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ بہت سی مسجدیں اس طرح کی ہیں جن کی بازیابی ہوئی ہے، پھر ان کو بحال کیا گیا۔ تقسیم کے بعد ہریانہ پنجاب کی بہت سی مسجدیں، وہاں سے آبادی منتقل ہو گئی، بہت سے مسائل پیدا ہوئے، مسجدوں کی صورتحال بدل دی گئی، کیا کیا ہوا، لیکن دھیرے دھیرے بہت سی مسجدیں اب جو ہے وہ آزاد ہوئی ہیں، پھر سے آباد ہوئی۔ تو انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مسجد کی تولیت، مسجد کی آبادی، مسجد کی حفاظت، مسجد کی نگہداشت کون لوگ کرتے ہیں، کیا اوصاف ان کے اندر ہونے چاہیے۔ ہمیں امت کے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں ہم اس بات کے اہل بن سکیں کہ مساجد کی نگرانی، نگہداشت، اس کی تولیت ہم کر سکیں۔ تو جو آیتیں پڑھی گئی تھی اس میں نشاندہی، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد کی دیکھ بھال، اس کی آبادی کون لوگ کرتے ہیں، ان کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ کہ ایمانی مضبوطی ہونی چاہیے، ایمان قوی، ایمان ان کا مضبوط، اور نماز قائم کرنے والے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ اور خاص چیز یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ بہادر ہوتے ہیں، اولو العزم ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں۔ امت کے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نئی نسل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، ایمانی اوصاف کے ساتھ، روحانی اقدار کے ساتھ، اسلامی اخلاق کے ساتھ۔ اس لیے کہ ہماری کوششوں کے ساتھ اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت ضروری ہے، اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید کب ہوتی ہے؟ جب اپنے اندر ہم وہ اوصاف پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ایک طرف اس بات کی ضرورت ہے کہ امت کی اصلاح، امت کی تربیت، امت کو تیار کرنے کا ہم کام کریں، نوجوانوں کو تیار کرنے کا ہم کام کریں، اور اس مسئلے کی جو حقیقت ہے اس کو اجاگر کرتے رہیں، جہاں جہاں موقع ملے اس موقف کو واضح طور سے رکھیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے کہ دوبارہ وہ مسجد آباد ہو، وہاں پھر سے اللہ کا گھر بنے اور ہم اس کو سجدوں سے معمور کر سکیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں مساجد کے آباد کاری کے لیے جو اوصاف ہیں ان اوصاف سے اللہ تعالیٰ ہمیں متصف کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ محترم ناظم جامعہ صاحب سے بابری مسجد کے قانونی پہلوؤں پر بڑی مدلل گفتگو سن رہے تھے۔
اور میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی دلچسپی اور بڑی خاموشی سے آپ نے پورے پروگرام کو سنا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.